الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من مات على حب آل محمد مات شهيد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحبني وهذين وأباهما وأمهما كان في درجتي في الجنة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وبنات سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا
سیدی یا محبوب رب العالمین حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے طیبہ سے چل کر تیرا کربل میں آنا یاد ہے طیبہ سے چل کر تیرا کربل میں آنا یاد ہے حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں لہر پر عباس کا بازو کٹانا لہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے ہر شادی زین حسین جو ہے ہر شان حسین کو سج مارے ایمان دا بیڑا بنا ایمان حسین کو سج مارے ہر مسجد رو آذان حسین کو سجائے جدا ظلم یزید نے نام کیتا ہے قرآن حسین جدا ظلم یزید جدا ظلم یزید نے نام کیتا ہے قرآن حسین سج مارے ناطق قرآن جواب دیتا ہے ناطق قرآن
جواب دیتا ہے ساکت قرآن تسلی رکھے تیری زیر زبر محفوظ رسی یہ سن اعلان تسلی میں پتر جوان تسلی رکھ جدا ساگ تے چڑھ قرآن پڑھن سے تو ہے نام تسلی جدا ساگ تے چڑھ قرآن پڑھن اسے تو حیران تسلی رکھ قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن ہے تو قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن دھوکے دیتا پل تیرا قرآن سنانا یاد اٹھے کئی شہباز فضائے اندر پر سب وقت برباد حسین گفتار کردار بہارے شہ اللہ قابل ناد حسین جدوں قرات قرآن کی کوئی کرتا مینوں لگدا آواز حسین آکے میں اجڑ قرآن میں سب بڑے پر سب تو وکھرا قرآن ہے آکے میں اجڑ قرآن سب بڑے پر سب تو وقت قرآن جتنے میرے بھائی بچے نوجوان کو چل کے سب کی حاضری قبول فرمائیں تو پیارے حسین کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے نہیں ایمان تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق بخشی پاک حسین کا پاک سے جاری رکھ ترجمہ آیت سماعت فرما لو انشاءاللہ اللہ کے گفتگو کا آغاز انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے حضور اسرائیل کی جاتا ہے آپ سرے کی سمجھ دے آواز کو شور نہ ہو یہ تو شور نہ ہو چل کی آواز یہ نہ ہو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تھوڑی اہل بیت ہر قسم دا عیب ہر قسم دا نقص دور رکھے وَبَتَاهِرَكُمْ تَتَهِيرًا اور تمہاری سونی آل کو رب خوب پاکیزہ کر صرف سمجھ دی بات ہوئی اگر ترجمہ آیت توجہ نہ سماعت فرما کے تو میری گفتگو اینڈ تک آپ کو سمجھ آ سکے میں آج کیا کرنا چاہتا ہوں حضور
اہل بیت گھرانہ مصطفیٰ تے عام بندے دے وچ فرق کی گل توجہ نہیں آپ بھئی جداں تہری تے میری باری آئی ہے نا اللہ تبارک و تعالی قرآن میں حکم فرمائے لا تاکلوا الربا اللہ قرآن میں حکم فرمائے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اردو بڑی خاموشی اور ادب نالے ترجمہ سنو تاکہ آپ کو سمجھ آ میں آپ کیا چاہتا جداں تہری تے میری باری آئی رب لم یزل نے حکم فرمائے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَسْئُولًا جداں تہری تے میری باری آئی اللہ فرمائے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون رب ہے برائی دا نہ چاہے اگر میں پڑھتا رہا نا قرآن انشاءاللہ پڑھیدا رہا جاری رہا رب نے کیویں کیویں حکم فرمایا جداں تیری باری آئی تے میری باری آئی رب نے ہر برائی دا نہ چاہے اور منع کیتا ہے رب فرمائے اس برائی کے نیڑے نہیں مال حرام کو بچنا ہے رب نے جوے کو فرمایا بچنا ہے شراب کو بچنا ہے بری جھوٹی گواہی کو بچنا ہے رزق حرام کو بچنا ہے اللہ نے جھوٹی گواہی کو منع فرمایا عہد شکنی کو رب نے منع فرمایا رب میں برائیاں دے نہ چاہتا ہے تے کوئی ہٹکیندا ہے تے میں کوئی ہٹکیندا ہے جنہ باری آئی اہل بیت جنہ باری آئی اہل بیت جنہ باری آئی نبی دے گھرانے جنہ گل آئی ہے سونے نبی دے گھر دی اللہ نے اہل بیت کو نہیں ہٹکا اللہ نے نبی دی آل کو نہیں ہٹکا کہ یہ برائی نہیں کرنی یہ نہیں کرنی یہ نہیں کرنی یہ قرآن کی حدیث ہے نا قرآن کو باہر نہیں کرتی تیکو میں کو رب ہٹکے نہ رہ جے یہ کام نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ گناہ ہے یہ فسق ہے ضرور ہے یہ نہیں ہونا جب نبی کے گھر کی باری ہے اللہ نے نبی کے گھر کو نہیں ہٹکا اللہ نے اہل بیت کو نہیں ہٹکا بھئی یہ نہیں کرنا بلکہ اللہ نے ہر برائی کو ہٹکا ہے کہ خبردار میری اہل بیت کے نیڑے نہیں ہے رب نے تیرے کو بھی ہٹتا ہے میں کو بھی ہٹتا ہے برائیاں اہل بیت کو برائیاں تو نہیں ہٹتا ہے بلکہ برائیاں کو ہٹتا ہے کہ خبردار یہ میرے نبی کا بیڑ ہے یہ میرے نبی کا گھر ہے ادھر کچھ نہیں میں یعنی برائیاں کو ہٹتا گیا ہے نبی کے بیڑے نبی کی آل اطرت مصطفیٰ اہل بیت کو برائی کو منع کیتا ہے نبی دی آل کو نہیں منع کیتا گیا فرق ہے ہن سمجھے یہ مزید اچھا جہاں ترجمہ سنانا چاہتا بھئی تساں حضور دے عاشق ہی تساں اہل بیت دے عاشق ہی تے تساں والا کبڑی پوندے ہو بھئی فلانا بندہ تے فلانا گروہ تے فلانا طبقہ اہل بیت دے نیڑے نہیں آتا بھئی تساں چنگا بلا قرآن بھی پڑھا ہے تساں مفت کیوں کبڑی دے او کو رب ہٹے چھوڑ پریشان ہے بھائی وہ خدا نے مولوی نہیں آتے بات سمجھنا ہے نہیں ویسا کو نہ بس میں ادھا نہیں جملہ کر تو سب کبھی کیوں دیو فلاں گروہ کے بندے اہل بیت نیڑے نہیں آتے بھائی تو سب کبھی دے مفت میں دیو تو سمجھ کا نہیں اللہ ہم لوگ منع کر چھوڑا اللہ نے کوئی برائی اہل بیت نیڑے نہ اللہ نے ہر برائی کو منع کی کہ میرے محبوب کی آل دے نیڑے نہیں آنا ہوں یہ علماء بیٹھے نہیں نہ جوڑے اور قدم چون کے میری بات نہیں ہے میں اس کرم کے کہاں سکھا دیں میں حقیقت آدھا ہے حضور دبی پر میں بات پڑھ جائیں بندہ انہاں پاکاں دے سب کے رب نے یہ شان بخشی ہے تو اللہ پاکاں دے سب کے بخشی ڈالی تو میں عرض کیا کریں نا ہوں کا ترجمہ سماعت فرما انما یہ کلمہ حاصل ہے کلمہ یہ خط ہے اللہ نے اپنے کلام کا
خط چھکا ہے، کلمہ حاصل گول دارا لائے کڑا چھکا ہے۔ اللہ فرمائے خبردار جیڑا کڑے سے باہر ہے وہ اندر آ نہیں سکتا۔ اتنا ماں جڑا نا وہ ایک میں اپنے مزاج کا نہیں گفتگو کرے سا، ایک میں اپنے مزاج کا اللہ نے اتنا ماں ایک کلمہ حاصل ہے اپنے کلام کا خط چھک دیتا ہے گول دارا لائے کڑا لائے اندر اہل بیت قرآن چھوڑ سبار وہ اتنا ماں کا کڑا لائے۔ اللہ فرمائے خبردار جیڑا باہر ہوئے وہ اندر نہیں بڑھ سکتا۔ جیڑا یہ خط دے بعد رہ گیا پاویں داڑھی لمبی ہو پاویں تقریراں ڈھیر ہو پاویں تبلیغاں ڈھیر ہو پاویں خطبے ڈھیر ہو پاویں جمعے تے خطبے ہو پاویں 40 لاکھ کا مجمع ہو، رب فرمائے انما جیڑا باہر ہوئے اندر نہیں آ سکتا تے جیڑا اندر دے او باہر کھڑ کے کھڑے بھونکے جیڑا کھڑے دے اندر آ گئے نا انما اہل بیت دے دائرے دے وچ ان کی غلامی دے وچ پھنس چکا ہے، اپنا آپ اہل بیت دے نوکر بن چکا ہے، قدمہ چ رکھ چھوڑا تے بعد کھڑ کے کوئی کھڑا بھونکے فرمایا وہ کڑے تو نکل نہیں سکتا۔ اہل بیت دے اثار دے وچ آ گیا ہے جندے مقدر ہے اہل بیت دی رب غلامی رکھ چھوڑیے وہ کہیں دے آکھن تے باہر نہیں نکل سکتا تے جڑا نکلا کھڑا ہے وہ لاکھ کھڑا آ کے آکھن نال اندر وہ کڑے دے وچ وڑ نہیں سکتا۔ بلا اجا میں دو مفید ایک محبت نالی دا ترجمہ چکرا آسان اور سلیم پتا کہ تو سارے سمجھ آویں گل مکا چھوڑے نے گل ایتھے مک دی جتوں میرے مرشد حسین دا قدر تھیندا ہے اوتھے برائیاں نہ جتوں میرے مرشد دا قدر حسین دا ٹھیک ہو گیا نا جتھے مرشد حسن دا قدر ٹھیک ہو گیا بس برائیاں مک ویندیاں دو باتاں آپ کی صحابت دیاں اور پھر کربلا کی تاریخ سے تھوڑا جان امام حسن مجتبی حسن اور حسن ایک شاعر حسن اور حسن ایک شاعر اور امام حسن کا حسن یہ جائے نا کہ جیڑا امام حسن دے بکڑے کو دیتا ہے وہ حضرت مصطفیٰ نظر آ امام حسن امام حسن مدینہ طیبہ دے وچ تشریف فرما تو ایک بندے دا گزر کیا مسافر ہے تے جدوں دا کولوں دی گزر کیا نا تے پیچھے سے نگاہ پئی حسن کو چمک دے چہرے کو اور حسن تو چھلک دے دھول کو جتھے تڑپیا امام احمد رضا وہ کہے تو ہے نور تیرا سب تیری نظر پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے نور تیرا سب تو ہے نور تیرا سب امام حسن اس بات بیٹھے ایک بندے دا گزر تھی جڑا کول ہے نا امام حسن دے چہرے تے نگاہ پئی تے آپ دے حسن کو دیکھ کے سج مار کے پوچھدا ایک بندے کو آدھا کون بیٹھا مگر کون بیٹھا تو توجہ ہوئے تھا انہاں آگے علی دا پوتر بندے جواب دیتے علی دا پوتر ہن یہ حسد ایک بیماری ہے بیماری کوئی مذہب نہیں ہے کہ بندہ کے بتا رہے حسد مذہب نہیں بیماری ہے جب قرآن میں اللہ کو دعا مانگو شاید حسد کی بیماری نہ لگے جب وہ لکھا ہے نا تے ظالم ٹھیک ہے سارا کچھ ٹھیک ہے پتہ ہی کیا پیار ہے امام حسن کو میں اگا بد کے تے آدھا اتنا سونا پتر اللہ علی کو دے بنا ہے آئی غیر آئی دشمن
لیکن غسل دیکھ کے سچ بول کر آدھا یہ جی سونا پتر اللہ علی کو دینا ہور کوئی نہ لگتا ہے سونا پتر دینا واسطے وہ بندے آتا ہے کہ تو مالک کا فیصلہ ہے یہ جی سونا علی کو دیتا تے رہ نہ سکا اگاں بد کے سونے امام حسن کو بات کٹ برا لفظ اب چپ کر گئے بل آپ کے پاک ابا جان کو گل دے آپ پھر چپ کر گئے پھر آپ کی پاک بے عیب چادر تطہیر دی مالکہ اون دے بارے لفظ بولا امام حسن دے بعد چپ کر کے بیٹھے وہ گالی کٹتا رہ گیا سنتے رہ گئے جب ان کی چپ سے یہ آپ مسکرا کر آپ میں بس کے کوئی بے یہ رہ گئے وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا تو میں ہو رہے کوئی منہ کہیے گا ان کی چپ تھی ان کے منہ باقی جملے نہ رہے وہ گالی کٹ کٹ تھک بھی آئی آپ سن نہ تھکے مسکرا کے فرمایا کہ میں نے قریب آ اب میں کتنا ہے حال دیتا ہے میں بھوک لگی ہوئی تو وہ کھانا کھاؤں پانی پلاؤں بعد تیرا حال سن دے نوکر بھیجے کھانا آ گئے پانی آ گئے پھر میں بجو گھر کو پیسے کا حکم کرو چاہ کے نوکر کیا گھر کو پتہ لگے ترائے اشرفی کی تھیلیاں تحفے جانا آپ نے چاہ کو تحفے پیش کیے تو میں کہنا مکان بڑا بچیاں سے خرچ کر سواری کو نہیں سواری بھیج وہ جب چاہ کے ٹر رہے نا تے دور قدم چاہے تھی بلا واپس ہٹ ہے تے آتے لوگوں میری گل سن کے میں دنیا کے بڑے بڑے سخی جی دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے بڑے امیر بیٹھے یہ گھر جیسا نہ سخی دکھتا ہے نہ یہ گھر جیسا کوئی تنا دکھتا ہے نہ یہ گھر جیسا کوئی حسین دکھتا ہے بڑے بڑے دنیا کے نہ سخی دکھتا ہے تو میں ان سے یہ پاک جملے جو ہوتے بیٹھ کے سچیتا رہ گیا ایک علماء نے حدیث پاک لکھا ہے سمجھے میں حدیث پاک سے سچیتا رہ گیا امام حسن لطفال جڑے جملے بولے تے گالی کڈن والے کو بکن والے گھر بھی دیتا ہے سواری دیتی ہے پیسے دیتے ہیں ہاں نالی لائے جڑا بکن والے نال اتنی شفقت کریندا ہے وہ حسن منن والے کو کتنا پیار دیتا ہے جڑا امام حسن بکن والے نال شفقت کرے تے وہ منن والے کو کیا ایک بات بڑی صحابت سنا کے امام حسن دجوال امام حسین دجوال امام عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر سے ٹرن تے شہر مکہ شریف خانہ کعبہ دے طواف تے ویندے تے رستے دے وچ ایک خاتون دا گھر آیا امام حسین پوچھا خاتون کو کوئی شاید تیرے گھر کھامن دی ہے یا کائنات خاتون پریشان تھی گئی یہ جو چہرے دنیا سے کدا نہ دکھیا یہ جو ہنسی کدا نہ دکھیا عرض کریں گے کہ آپ کتوں آئے فرمایا مدینے دے والی ہیں مدینے شریف وچ آئے عمرے دی نیت تے ویندے میں انہاں کہ ایک بکری دا بچہ ہے ذبح تساں کرو میں ضعیفہ میرے گھر کھامن کائے سفر تے گیا میں پکا دینی ہے جب بکری پک گئی آپ نے کھا کے دی آپ فرمائی میں کر تیرے غم مک ویسے غربت ختم تھی ویسے تے آمیں سارے بہڑے مدینے دے ول دیکھ سے تیرے نال نبی دی آل کیا سلوک ہے سبحان اللہ نبی سید غلام امام حسنین کریمین طاہرین طیبین نبی دے غلام چلتے چلتے مکہ شریف پہنچن حاجت گئے عمرہ شریف کر کے واپس آئے مدینے شریف انتظار دے چند عورت آوے دونوں سخاوت کر چھوڑو عورت اپنے خامد کو آتی آئی مدینے دلوں آیا بدے سخی لگ دیا چہرے بڑے نورانی نبی دے غلاموں جدا عورت اپنے خامد کو آتی آئی خامد آدھائی آدھا ہر کوئی پر سخی کوئی نہیں ہوندہ یہ کھا کے لگے گئے پتہ نہیں کون خاتونہ دی آئی میرے سر دا تاج ایک دفعہ مدینے چل کے دے خدا دی قسم انہاں چہرے کو میں اٹھائے کہ چہرے جو ضرور آئی انہاں چہرے دے نور کو میں جان دیا وہ چہرے سچے ہاں کوڑے چہرے کائنات نبی دے غلاموں وقت گزرتا آیا ہے ٹائم گزرتا وہ مرد عورت مدینہ شریف نہیں آئے جدا سونا مقدس قافلہ مدینے پہنچ
چاہے انتظار ہوتے ہیں ایک دیوار امام حسن لجپال چلتے چلتے جنگل دے وچ وادی دے وچ ونجن کو عورت کو مرد اٹھاں دیاں میگڑاں بکریاں دیاں میگڑاں کھجوراں دیاں گٹکاں چُندے بدن فاقیاں نال بھکھاں نال جناب حالت عجیب ہے کپڑے پھٹے پرانے میں قربان بنیا جناب جدا امام حسن دی نگاہ پئی ہے ساتھ مارا اماں تو مدینے کیوں نہیں آئی عورت پہچان گئی ہے خوش تھی کہ یاد یہ بچڑا میں کوئی بزرگ نہیں آمن لیندہ آپ فرمایا میں تو کو گھنن آیا امام گھر گھن کے گئے جدا گھر گھن گئے ساری دیوار خدمت دی رہی ہے نوکرانیاں عورت دی خدمت کریں دیا رہی ہیں یمن دیاں چادراں تحفے دیتیاں 1000 دینار تحفے دیتا ہے 1000 بکری تحفے دیتی ہے جلے بچن لگی ہے بڑی بچنا نہیں امام حسین دے بوے تے بچنا ہے آپ کو بچنا نہیں امام حسین دے بوے تے بچنا ہے بڑی سوچے نوکر کو پوچھے یہ مذاق تو نہیں لگی تھی 1000 بکری 1000 بکری تو نہیں کو نہ بیچی ہوتی ہاں فرمایا 1000 بکری تحفے مل گئی ہے لیکن یہ پاپا نے مذاق نہیں کی نوکر اگر تے پتہ ہی نہیں کہ کہنے وہ گیا تڑپے شہنشاہ دور سبحان اللہ تڑپے پیر نصیر الدین نصیر آؤ درے زہرا غلام خاتون حیران تھی آدھی میں نے نال کوئی مذاق نہیں کی جن نے مذاق نہیں کی صدیاں دا گھرانا ہے نبی دی آل ہے انہاں دے روئے تے سائل آوے سائل میرا دا بادشاہ بڑھوے دے نبی سید غلام حضرت امام حسین دے روئے تے گھن گھن 2000 بکریاں 1000 بکری 1000 دینار عطا فرمایا ہے بلا جناب حضرت امام عبداللہ بن جعفر تیار دے ہوئے تھے 2000 بکریاں 2000 دینار عطا فرمایا ہے جناب 4000 دینار گھن کے پوری ہے 4000 بکریاں گھن کے میں دی بھیا یادی لوگو دنیا تے سخی بڑے نیچے دنیا تے بڑے شہنشاہ نیچے یہ وجیاں نہ سخی آیا ہے نہ یہ وجیاں کوئی لجبار کہنا عبادت کرنا جناب
کرب و بلا دے منظر دی پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام امام حسین لجپال رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان بنیا جلے آپ دی شہادت ہے جدا مرشد حسین دی شہادت ہے میں بعد شہادت دے معاملات و واقعات دمشق تک پڑھنے نبی سونے دے غلام اے او حسین جلدی زیارت کیتے بدے ملک زمان دے سکھدے اے او حسین جلدی زیارت کیتے بدے ملک زمان دے لہندے ملک ہوندا انہاں موتیاں دا جسرا پوتی ہوندے اندی شان تو پوچھے بی بی زہرا جڑے نت ہن زلفاں ہوندے خسوال پویا نال کگی دے بد ساری دے ہن روندے نبی سید غلامو دا محرم حرام دے آیا ہے میں قربان بنیا ہے کہ کر کے نبی دی آل شہید ہو گئی ہے جلے جناب امام حسین لجپال دی شہادت دا ٹائم آیا ہے آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا ہے شہادت بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ایک غشی آئی ایک بیماری آئی ایک موقع ٹائم آئی فرمایا میں خیمے دے وچ آرام دے نال ستا پیا ہاں غشی ساری آئی چمڑے دی چٹائی دے میں لیٹا ہوا بھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں جانتا کیا دی جشنگر کے کھولی بیمان آئے آکے میں کو تھوڑا مارا ہے اور میں نے تلو چٹائی چھکی ہے اٹھ دے العابدین بیمار فرمایا 14 سال عمر آئی نبی دے غلام موجودہ مرشد امام زین العابدین کو چٹائی کو اٹھایا فرمایا میں باہر حالات خیمے جو لکھے کی دکھائے جمعہ دا دیوار ظہر دا ٹائم آئی آپ فرمائے میں کیا کہنے دا رات چھا گئی ہے تاریکی چھا گئی ہے آسمان کو خون دے قطرے بیٹھا دے جیسے براق مسجد اقصا دے بارو پتھر نہ جبرائیل امین پتھر آئی براق دے بچوں خون نکلا ہے خانہ کعبہ لڑ گئی ہے نبی دے غلاموں جنات لوہا بیٹھے دے اتنا یزیدیاں جنہوں کیتا ہے میں قربان بنیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرمایا ہے آپ نے سورج کو مخاطب کیتا ہے آپ سورج کو آکر لگن سورج کو وقت آئی میں نے ابا علی کی نماز کرا تھئی آئی تے کو آپا سامنا پائے گی آئی پر اجال بیت قافلہ کتے کربل دی سرزمین سے کچھ گیا ہے کیا معاملہ ہے آج تو بھی چھوڑ گیا ہے تو جناب سورج لوال حال بول دیا ہے کیا ہے اجا شام نہ تھئی آئی کربل وچ تے چھا گئی ہائی رات جس دن دی گرویلے ہر پاسے تھئی ظلمات سجاد نے روکے شمس فلک تو پوچھی آئی ایک بات آج تو بھی چھوڑ کے
ٹر گیا ساکوں کربل دے وچ آ کے نبی سید غلاموں جدا مرشدیاں زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج نال گال کی دیئے بد سورج آتے نال سلام کر کے آئے کائنات دی ہر شے فانی ہے کائنات دی ہر شے فانی ہے ایک ذات خدا دی باقی عباس دے نام قیامت دونی رافی نام وفا کے تطہیر دی برکات سچ کر بل کے رکھا بھرم یاد آبا کی میں آرزی سے جہاں لیسا راسی سے جزا یاد آبا کی نبی سید غلاموں کا درٹے میں دامی گزرتی پئیے جاری درٹے شروع تھی مروالا تحجد درٹے میں حضرت امام زین العابدین کو قید کر کے فطرت مصطفیٰ کو قید کر کے جنہاں قافلہ لاشر حسین دے کولو گزرائے پیدا کے دے کولو پیئے کوفہ دے گورنر ہاؤس امتیاز امام دے کولو قولی بن یزید حضرت امام حسین دا سر مبارک چایا ہویا ہے نبی دے غلاموں جنہاں قافلہ گزرائے امام حسین دے لاشر مبارک کولو حضرت امام زین العابدین رک گئے آپ نے فرمائے تیاری الصبا یوم الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فی النبی المحترم میں جیتا یوم پہ بعد صبا مدینے دکھیاں دے حال چاہیے دیوی سنا مدینے میں دیتا ہوں پہ حضرت امام زین العابدین میں آپ کو عقیدہ آج کرنا چاہیے تھے بابا آپ رکن اپنے بابا جان کی لاش دیکھو اور ہتھ کڑیاں لگی ہوئی پیرن پیڑیاں آئے آئے آپ اتنے لوگ گئے ہر ایک منٹ لوگ گئے لوگ میں کوئی عرض کریں اپنے بابا دی لاش کے اوپر کھڑے خولی بن یزید حسین پاک کے سر پہنچایا آپ رک کے فرمایا ان دیار حسابا یوم الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم ایسے بہت ٹھنڈی ہوا جہاں پہنچے میرے نانا مصطفیٰ دے روضہ اساں کیاں دا سلام دے آپ نے کیا لیٹ دے یا رحمت للعالمین ادرک لے گئے اے رحمت والے نبی او اپنے بیٹے زین العابدین کا ہاتھ میں ایک قصیدہ امام زین العابدین پڑھا میں آپ کو پاک امام کا عقیدہ دسنا چاہنا عقیدہ کا کہ کربل کی زمین سے کھڑ کے صد مار کے آدم یا رحمت للعالمین ادرک لے زین العابدین پہلے ہوا کو پیغام بھیجا بس ہوا کا وسیلہ چھوڑ دیتا ہے پر ڈائریکٹ رابطہ کر کے آدم یا رحمت للعالمین اور قیامت تک آشنا خدا آ کے گئے تیرے نال دعا میرے خالد کا صحیح حسنین کا نانا سن سکے تیرے سجن دے وچ شک تھی سکتا ہے تیری آواز دے وچ شک تھی سکتا ہے پر محبوب دے سنن نے شک کوئی نہیں تھی سکتا آ نبی سنگ غلام خولی بن یزید امام پاک نے سر مبارک جا کے قافلہ کوفہ دے شہر دوران کر کے جناب پورے میں خولی بن یزید دے دل وچ خیال ہے اج ابن زیاد کو انعام گھننا ہے ابن زیاد کو اج انعام گھننا ہے بن کے حسین کو میں قتل کیتا ہے سر میرے کول نبی دے غلاموں اثر دا ٹائم ہے جدا قافلہ کوفہ دے شہر دے وچ پہنچا اعلان کیا ہے باغیاں دا قافلہ آندا پیا جناب نہ بڑے مالو میں قربان منیا پتہ نہیں باغی کون او نبی دے غلاموں باغیاں دا اعلان کیتا
میں کیا عرض کرنا چاہنا نبی دے غلام رو کھلا دیا شخص جدا امام سجاد امام زین العابدین دے چہرے کو دکھا دیا کہ پوچھنا کرے گا ہتھاں دے وچ بڑے چائی ودا مارن واسطے آ کے پوچھدا تساں کون والا کیا قبیلہ کے نال اللہ کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پوچھدا ہے سب سیندا جڑا کولی دے ہاتھ دے وچ اون دے نال لت پتائی دل آئی مبارک دے وچ پوچھدا ہے سر کہندا ہے امام زین العابدین فرمایا اگر سر کا پوچھنا ہے میں تعارف کراواں سر کہندا ہے ولا تقول من يقتل في سبيل الله في سبيل الله أموات في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون نبی سید غلام تعارف کرائے کہندا سارے کون بھی قرآن پڑھدا ہے بڑھڑا حیران ہے بلا پوچھدا ہے بچڑا دسا تساں کون حضرت امام زین العابدین چوتھے پارے دے تلاوت کیتی ہے فرمائے لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا عند ربهم يرزقون حضرت امام زین العابدین والا قرآن کی آیت پڑھیے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بندے جڑے سنے نا قرآن کی آیت آدھا بچہ میں پوچھا اس کا تعارف کیا ہے تم قرآن پڑھ کر سنے دے یہ آیت تے اہل بیت کی شان ہے کریم تے نبی دے بیٹے کی شان ہے اللہ قرآن تو اپنا تعارف پیش کرے نے ایمان سے نا امام زین العابدین ہاں ہاں یہ جڑا میں قرآن پڑھا ہے نا تو میں جی شان ہے کتریاں تو میں خود زین العابدین ہوں کہ حسین دا سر نوار جنہوں بندے بڑھڑے سنا ہے نا کہ حسین دا سر نوار تڑپ کے زمین پہ بیٹھا ہے لوگ کافی اور خولی بن یزید ابن زیاد حکم فرمایا شام قافلہ باہر روکو صبح سویر کسی کہ میں قافلے پاتا کو سجے سے رات قافلہ ہجرت اہل بیت کا ابن زیاد سے فارم شہر دے وچ رکا ہے خولی جو دے خیال ہے بھی اجھار بننا کہ نیدر آرام کی طرح لیکن سر کہیں دے حوالے نہیں کرنا اگر ساری کہنے گیا تو بلکہ چسکا نہیں انعام نہیں دینا سر حسین پچا کے گھر گئے خولی دی گھر والی ہے جن کا نام ہے حضرت نبار وہ قریب اہل بیت ہے حضرت بی بی زینب کے کو قرآن پڑھا ہے آپ کے ہاتھ کے کلمہ اسلام قبول کیتا آپ کو قرآن پڑھ دی رہ گئی ہے امام برحق امام حسن مصطفیٰ 6 مہینے دور خلافت سنبھالا کے بعد جب کوفہ چھوڑن لگے آنا وہ آپ کی کلمہ دے رہ گئی ہے وہاں کے مرشد چھوڑ کے رہتے پہ کوفہ لیکن ایک لجمالی کرائے مطلب کوفے چکر لگے تو آجا تو میں قریب ہوں نگرانی کو بدنا میں آگے ایک دفعہ نگرانی دے بیٹھے قدم ضرور تھا تو امام حسن اور امام حسین نے بات فرمایا ٹھیک ہے آمنا تو ہے سامنے لیکن تم پہچان نہ پائے آمنا ہے تم پہچان نہ پائے وہ رات آ گئی 11 محرم الحرام 12 کی رات 11 دا دن اثر دا ٹائم اہل بیت کا قافلہ کوفہ دے شہر وچ رکو ہے خولی امام سر حسین پہنچا کے اپنے گھر گئے دل وچ خیال آیا کہ متا میری گھر والی نبار کو ناچ فرق ہو سکتا ہے
اگر کوئی نام کا فرق رکھ کے سال بعد یا نوار رکھ سکتا ہے، لیکن واقعی فرق نہیں ہو سکتا، واقعی اس جگہ دے موجود ہے۔ جناب سر چاہ کے گیا ہے تندور کا ڈھکن چاہے حسین کے سر ضرور، اور آدھے متنا گھر والی اٹھی کے روے پریشان تھی پہچان مجھے حسین کے ساتھ تو پتہ کون ہے نوار کہ میرے گھر والا کی گئی ہے جناب جناب حسین کا سر تندور چ رکھا ہے، رات سے یہ تے وقت جانے خواب مرشد حسین دیدار کرائی۔ آپ فرمائے نواز تیرے نال وعدہ کر دیا نا، میں وعدے کے مطابق تیرے گھر آیا اپنے مرشد کا دیدار آج اپنے مرشد کا دیدار کر نوار اٹھیے خواب کی حالت اک کھولی بیڑے دیکھے تھا انوار ہی انوار تجلیات ہی تجلیات نور ہی نور ہے دیکھے ایک برقع پوش خاتون بیڑے کے وچ بیٹھی تے ایک سر جو چاہ کے اپنے لبن اللہ کے چومتی بیٹھی اور برقع پوش خاتون رو رو کے سر اٹھائی بیٹھی تے حیران ہے جناب نوار دے ہوش اٹھ گئے رات دا ٹائم اس ویلے میرے بچ خاتون کوئی برقع میرے گھر دے وچ نور ہی نور انوار ہی انوار اور سر اٹھا کے چومتی بیٹھی قریب آئیے نیندر دا عالم ہے جان کی اٹھیے آگے قدمہ دے اندر اپنے کچھ لیے اے خاتون تسا کون ایک کہندا سارے سارے بیٹے چاہ کے بیٹھے اور بار بار چومتے بیٹھے ہو تے نہ چاہتے میرے مرشد حسین کا وہ کون ہے خاتون تو جناب وہ خاتون زبان حال نال بولی تے کوئی شاعر طرف کے لیے آتا ہے آپ کو خاتون نے جواب کیا دیتا ہے اجازت ہو تو سنانا چاہوں ہاں فاطمہ رسول اللہ اے میں مجھے جانے کیا خون دے وچ گلکان بدھائے اے مخدوم شاہ زمانے ای پتر بھرا پتری دے کتا خون دین دا موقع بنے ای سانگ تے چڑھ قرآن سنائے اے مظلوم شاہ زمانے ای سانگ تے چڑھ قرآن سنائے اے مظلوم شاہ زمانے حضرت نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دی حضور کی کون فرمایا میں فاطمہ بنت رسول اس ٹائم میرے بیٹے دے سامنے فرمایا میرا بیٹا حسین سے وعدہ کر کے گیا ہے کہ میں ایک دن ضرور کوفہ آنا ہے اور تین بھی وعدہ کیتا ہے کہ میرے بیٹے آنا ہے آج مرشد حسین سے بیٹے وعدہ دکھانے واسطے آئے کہ میں فاطمہ اپنے بیٹے کو بھیجنے واسطے حضرت نوار جدہ یہ معاملہ دکھتا ہے رشی کھا کے زمین پہ بیٹھا آپ نے سر سے رکھا کہ میں غم نہ تھا پریشان نہ تھی تو مت آنکھیں بھئی کسی بھیڑ کہتی رہی ہوتی وہ 70 قدم دی بتا رہی تے بھی ہم شیر کو دیکھتی رہی تو میں غم کرنے کی ضرورت کا نہیں پریشانی کی ضرورت کا نہیں کی بہن زینب صبر نال 70 قدم سے کر کے خیمے میں بیٹھا ہے نہ سیکھی تھی نہ آتی تھی نہ کوئی باویلا مچایا سارا منظر اپنی اپنی نال کر کے بیٹھا ہے اور رب کی رضا کے راضی ٹھیک ہے حسین اپنے منشن کو کامیاب کیا ہے حسین نے دین کو سرفراز کیا ہے پیارے محبوب کریم کے غلاموں اللہ پیارے محبوب کا صدقہ سبھی چند منٹ کی حاضر اللہ اپنی بارگاہ دے فرمانے وقت آئی میرا جی چاہتا ہے لیکن جی دے وچ اور آج دنیا نے موبائل بنایا ہے تے موبائل دے وچ ایک فنکشن ہے ٹیبل وہ میں موبائل کی طرف ٹرانسفر کروں نا تو اگر موبائل کے بالکل قربان نہ ہوئے نا ایک سائنس نہیں جب اعلیٰ ایجاد کی تو ادھر سے ادھر بھی کو منجن کی کوئی پوزیشن کا نہیں بالکل بند ہے تو اس وجہ سے اللہ نے انسان کو تکلیف کی ہے ان کے دل کو دل میں راہ دے دیا تو میں بڑی کوشش کرتا کہ ہم کہ آپ تک اور آپ کا قافلہ پاک امام حسین کا چلا کے درد کی داستان دمشق شہر اور دمشق کو گھر کے پھر مدینہ طیبہ تک واپس بڑا طویل اور بڑا درد بھرا سفر ہے لیکن میں بڑی کوشش کی کہ آپ تک معاملہ کنوے کرنے دی آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا وہ میں
کیویں تک پہنچانا وہ واپس پلٹ کے جملے میں دل ہٹنا تو اللہ پیارے حبیب کا صدقہ اچانک دیہات کو کل بلو زندگی بخیر ملاقات باقی کنا وقت ریا ولا شان ہے